Audio Jungle. Audio Jungle. تازہ ترین خبریں اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چنار کشمیر نیوز کا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کے پاس پر وقت نیوز پہنچ پائیں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ محمد فاروق حیدر خان اور وزیر حکومت ڈاکٹر مصطفیٰ بشیر عباسی کے انتخابی جلسہ کا انعقاد ہٹیاں بالا اسٹیڈیم میں کیا گیا، جس میں سب سے زیادہ لوگ حلقہ نمبر 4 مظفر آباد، اس کے بعد حلقہ 7 لیپا ویلی اور سب سے کم وزیر اعظم کے آبائی حلقہ 6 چکار سے آئے۔ جلسہ میں نون لیگ کی طرف سے ہزاروں کرسیاں لگائی گئی تھیں، جن میں سے تقریباً 80% کرسیوں پر عوام موجود تھی، 20% کرسیاں اور اسٹیڈیم کا تقریباً نصف حصہ خالی پڑا رہا۔ جیسے ہی مسلم لیگ کی مرکزی نائب صدر مریم نواز شریف جلسہ گاہ پہنچی تو کارکنان نے فلک شگاف نعرے لگا کر اور ان پر نوٹوں کی بارش کر کے استقبال کیا۔ جلسہ سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز شریف نے کہا کہ آج کشمیر کی بیٹی آپ کے پاس آئی ہے اور میری درخواست ہے کہ 25 جولائی کے روز گھر نہیں بیٹھنا، گھروں سے نکلیں اور شیر کے نشان پر موریں لگا کر عمران خان کی تقسیم کشمیر کی سازش کو ناکام بنا دیں۔ مریم نواز شریف، وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ محمد فاروق حیدر خان، وزیر حکومت ڈاکٹر مصطفیٰ بشیر عباسی، ضلعی صدر نون لیگ فرید خان نے مزید کیا کہا، سنیے اس ویڈیو رپورٹ میں۔ نخبتہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی قابل احترام دختر پاکستان محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ، قائد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان صاحب اور اہلیان ہٹیاں بالا، السلام علیکم۔ سب سے پہلے ہم اپنے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کی جانب سے تمام کارکنان مسلم لیگ کا شکر گزار ہیں، جنہوں نے نہ صرف آج ہٹیاں میں بلکہ آتے ہوئے دختر پاکستان کا بھرپور استقبال کیا اور یہ ثابت کر دیا کہ آزاد کشمیر کے باقی ضلعوں کی طرح ضلع ہٹیاں بالا بھی مسلم لیگ نون اور قائد پاکستان میاں محمد نواز شریف کا گڑھ ہے۔ یہ آپ نے اور میں نے یہ لائن آف کنٹرول توڑنی ہے انشاءاللہ۔ میاں نواز شریف کی قیادت میں توڑے گئے، مریم کی قیادت میں توڑے۔ ایک برق بلا کوند گئی سارے چمن پر۔ او عمران نیازی، یہ تیرے لیے ہے، یہ تیرے لیے ہے۔ او بزدل بگوڑے، یہ تیرے لیے ہے۔ ایک برق بلا کوند گئی سارے چمن پر، تو خوش ہے کہ میری شاخ نشیمن ہی جلی ہے، تو خوش ہے کہ میری شاخ نشیمن ہی جلی ہے۔ دو حق و صداقت کی شہادت سر مقتل۔ او کشمیریوں، 5 جولائی کو دو حق و صداقت کی شہادت سر مقتل، اٹھو کہ یہی وقت کا فرمان جلی ہے۔ مریم نواز اب سینکڑوں سال سے غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں کشمیری، ہمیں 200-250 سال ہو گئے غلامی کی زندگی گزارتے ہوئے۔ ہم راہ روے دشت بلا روز ازل سے،
ہم راہ روے دشت بلا روز ازل سے اور قافلہ سالار حسین ابن علی ہے. آزادی 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 محترمہ مریم نواز صاحبہ اہلیان ضلع جہلم ویلی، یہ جو خاتون بیٹھی ہے یہ آپ کی بیٹی بھی ہے، یہ اب آپ میں سے کسی کی ماں ہے، کسی کی خالہ ہے، کسی کی چاچی ہے، کسی کی بھانجی ہے، کسی کی بھتیجی ہے. یہ ہماری بیٹی ہے، یہ کشمیر کی بیٹی ہے. اللہ کے فضل و کرم سے یہ آپ کے پاس یہ آج آپ کے پاس اس دن کے لیے حاضر ہوئی ہے جس دن آپ نے اپنی ووٹ کے تقدس کو یقینی بنانا ہے. 25 جولائی کو یہ آپ کے پاس آئی ہے. یہ میرے اور آپ کے قائد بھی نواز شریف کا پیغام لائی ہے کہ ووٹ کو عزت دو. میری گزارش سنیں، اس سے پہلے بھی الیکشن ہوتے رہے آزاد کشمیر کے اندر، لیکن اس الیکشن کی ایک اہمیت ہے جو میں بار بار کہتا ہوں. یہ ریاست ہے تو سیاست ہوگی، ریاست نہیں رہی تو سیاست ہی نہیں بچے گی آپ کی. یہ جو ڈبل بیرل خان ہے، یہ عمران خان جس کو اپنے آپ کو جو کہتا ہے، میرے لیے پاکستان کا وزیر اعظم قابل عزت ہے، لیکن اس شخص نے پاکستان کی وزارت عظمیٰ کے عہدے کو پٹا لگایا ہے. اس نے سنیں میری بات، اس کے وزراء آزاد کشمیر کے اندر نقد کیش تقسیم کر رہے، بانٹتے پکڑے گئے. میں عمران خان کو بھی، میری بات سن لیں، یہ بات سب سن لیں، میں عمران خان کو بھی اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں، اگر ہمارا الیکشن چوری ہوا تو اس کے وہ نتائج پاؤ گے جو تم کبھی اس کو سنبھال نہیں سکو گے آزاد کشمیر میں. ہم اتنے کمزور نہیں ہیں، پاکستان ہماری ماں ہے، لیکن ہمارے صبر کا امتحان مت لو. میری بات سن لو، عمران خان آپ نے اس پوری قوم کو تقسیم کیا، آپ نے کشمیر پر اس قوم کو تقسیم کیا، آپ نے اس ملک کی سلامتی پر قوم کو تقسیم کیا. آپ ایسے بدبخت آدمی ہیں کہ آج جب ملک کی مشرقی اور مغربی سرحدوں پر خطرات منڈلا رہے ہیں، آپ اس قوم کو تقسیم کر رہے ہیں. پرویز صاحب، یہ کیسا وزیر اعظم ہے پاکستان کا جو بنا ہوا اپنے آپ کو کہتا ہے، جو نیشنل سیکورٹی کے اجلاس میں نہیں جاتا. مریم بی بی، یہ کون ہے یہ آدمی؟ یہ کہاں سے آیا؟ یہ آنے والا وقت بتائے گا، یہ کہاں سے آیا اور کون اس کو لائے. آج ہماری بہن بیٹی، ہمارے بھائی پاکستان سے تشریف لائے، ان کو یقیناً یہ پیغام لے کر جا رہے ہیں پاکستان کے لوگوں کو کہ آزاد کشمیر کے لوگ تقسیم کشمیر کے خلاف، علاقے پاکستان کے حامی اور نواز شریف کے چاہنے والے، اللہ کے فضل و کرم سے مریم کے چاہنے والے. بہرحال میں 4-5 نعرے لگاؤں گا، اس کے بعد جواب دیں گے آپ. بچے، بیٹا سن لو، ٹھہراؤ بچے، اب میں نعرے لگاؤں گا. اسلام، اس طرح نہیں یار، اونچا بولو. اسلام، پاکستان، قائد اعظم، مسلم لیگ، محمد نواز شریف،
मोहम्मद शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, अफवाज पाकिस्तान, शोहदाए आजादी कश्मीर, शोहदाए सीज़फायर लाइन। शुक्रिया आपका। जनाब राजा फारूक हैदर साहब, डॉक्टर मुस्तफा बशीर अब्बासी साहब और हटिया के मेरे शेरों शेरनियों, हटिया के मेरे बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, माओ, आप सबको कश्मीर के बेटों मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का सलाम। आपको दुख्तरे कश्मीर का जिसको आपने लक़ब दिया है, कश्मीर की बेटी, हटिया की बेटी मरियम नवाज शरीफ का सलाम। मुझे यकीन मानो, कश्मीर में कैंपेन के लिए नहीं आना पड़ता। कश्मीर मेरा घर है। जिस तरह नवाज शरीफ की रगों में कश्मीर का खून है, इसी तरह मरियम नवाज शरीफ की रगों में भी कश्मीर का खून है। कश्मीर का और नवाज शरीफ का और मरियम नवाज का खून का रिश्ता है। बिल्कुल। लेकिन आज मुझे बहुत खुशी है, मेरे लिए फख्र का मुकाम है कि मैं जिनको अंकल कहती हूँ, राजा फारूक हैदर साहब मेरे अंकल हैं, इनसे मेरे खानदान का ताल्लुक है, मेरी वालिद का, वालदा का जाती ताल्लुक है इनके साथ और इनकी फैमिली के साथ। मियाँ साहब, मुझे राजा फारूक हैदर साहब ने बताया कि मियाँ साहब मेरी बहुत इज्जत करते हैं। मैंने कहा राजा साहब, मियाँ साहब सिर्फ आपकी इज्जत नहीं करते, मियाँ साहब आपसे मोहब्बत करते हैं। और अभी आप ये नारा लगा रहे थे, कदम बढ़ाओ राजा फारूक हैदर, हम तुम्हारे साथ हैं। तो मैं हटिया को ये कहना चाहती हूँ कि राजा फारूक हैदर ने कदम बढ़ा दिया है। अब आपने राजा फारूक हैदर का साथ देना है इंशाअल्लाह। राजा फारूक हैदर साहब ने खिदमत का कदम बढ़ा दिया। राजा फारूक हैदर साहब ने
राजा फारूक हैदर साहब ने आजाद जम्मू कश्मीर का कल्चर तब्दील कर दिया और उन्होंने वफादारी की एक नई तारीख रकम की। कुछ कहना चाहते हैं अंकल आप? और आप लोग हर जगह ये नारा लगाते हो ना, बच्चा बच्चा कट मरेगा, कश्मीर सूबा नहीं बनेगा। तो इस नारे को पूरा करने के लिए, इस नारे को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए, कश्मीरियों की इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए आपको नवाज शरीफ और राजा फारूक हैदर जैसे शेर चाहिए, इमरान खान जैसे कश्मीर फरोश बुज़दिल इंसान का, जो कश्मीर का मुकदमा हार कर आ गया, उसका काम है सिर्फ तोड़ना, और वो अब कश्मीर पर नजर लगाकर बैठा हुआ है। थोड़ा सा पीछे हो जाए प्लीज। कश्मीर पर नजर लगाकर बैठने वालों, वोट चोरी की आदत रखने वालों, कश्मीर के वोटों पर अगर तुमने डाका डाला तो याद रखना इस दफा तुम्हारा मुकाबला शेर राजा फारूक हैदर के साथ है। और याद रखना, याद रखना, याद रखना, अगर तुमने कश्मीरियों का वोट चोरी करने की कोशिश की तो राजा फारूक हैदर तुमको छोड़ेगा नहीं। जन्नत में आएंगे एक दिन, सितम शुआर से तुझको छुड़ाएंगे एक दिन इंशाअल्लाह। और किसकी क़यादत में? मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में। और मुझे पता चला है, मुझे रास्ते में राजा फारूक हैदर साहब बता रहे थे कि यहां से 8 मील पर, यहां से 8 मील की दूरी पर लाइन ऑफ कंट्रोल है, और यही सड़क जिससे मैं आई हूं, मुझे बताया गया है कि यही सड़क सीधा श्रीनगर जाती है। तो मैं सरहद के उस पार भी ये मैसेज देना चाहती हूं कि मैं मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ खड़ी हूं। जाग उठा है नवाज शरीफ मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ खड़ा है। हम हर उस मां के साथ खड़े हैं जिसने कश्मीर की आजादी की जिद्दोजहद में अपने बच्चे गंवाए हैं। हम हर उस बाप के साथ खड़े हैं जिसने अपने जवान बेटे की शहादत पर उसकी मैयत को कंधा दिया है। मैं हर उस बहन के साथ खड़ी हूं जिसने कश्मीर की आजादी में अपनी इज्जत का नजराना दिया है। ये कुर्बानियां ना रायगा जाएंगी, ना हम इसको भूलेंगे, ना भूलने देंगे इंशाअल्लाह। तो मेरे साथ वादा करो, मेरे साथ वादा करो कि कोई ना घर बैठेगा, ना अपने वोट को चोरी होने की इजाजत देगा, और अगर कोई वोट चोरी करते हुए पकड़ा जाए तो उसको छोड़ना नहीं। हटिया जिंदाबाद, आजाद कश्मीर जिंदाबाद, नवाज शरीफ, नवाज शरीफ, पाकिस्तान पाइंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया।
ہٹیاں بلا جلسہ اختتام ہوتے ہی مسلم لیگی رہنما مریم نواز شریف، وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ محمد فاروق حیدر خان اور دیگر قائدین کے ہمراہ LA-33 حلقہ 7 لیپا ویلی کے لیے روانہ ہوئی تو سری نگر مظفرآباد روڈ پر وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ محمد فاروق حیدر خان کے مد مقابل حلقہ 6 جیلم ویلی سے PTI امیدوار اسمبلی ذیشان حیدر چند درجن کارکنان کے ہمراہ مریم نواز شریف اور نواز شریف کے خلاف نعرے لگائے۔ PTI کارکنان نے ذیشان حیدر کے اقدام کو سراہا، جبکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے کارکنان نے مریم نواز شریف کی گاڑی کے سامنے نعرے بازی کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ مریم نواز شریف جیلم ویلی بھر کے عوام کی مہمان تھی، ان کی گاڑی روک کر نعرے بازی کرنا غیر اخلاقی حرکت ہے، جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ اعجاز احمد میر، چنار کشمیر نیوز، ہٹیاں بالا، جیلم ویلی، آزاد کشمیر۔ Audio Jungle. Audio Jungle.